پہ عمل ہو رہا ہے. ایسا ہر آدمی عمل کرنا شروع کر دے تو آج ہی میرا بیڑا پار ہو جائے. مولانا مقتدر صاحب نے حضور کے اخلاق حسنہ، حضور کے کردار، حضور کی عظمتیں اور اخلاق پر بھی حضور کا احسان سنا دیا. یہ صحابہ ہی تو سنا کرتے تھے. یہ بھی عبادت ہے. جب سے آپ جو مجھ سے سن رہے فقیر سے، یہ بھی عبادت ہے. اور میرے بعد جو سنیں گے وہ بھی عبادت ہے. ساری چیزیں عبادت. تو عبادتوں کا مجموعہ بھی عبادت. وہ شرک کیسے ہو گیا؟ وہ بدعت کیسے ہو گیا؟ تو بدعت یہ نہیں ہوا. بدعت وہ ہوئے جو بول رہے ہیں. جو بول رہے ہیں وہ بدعت ہوئے. ناجائز وہ ہوئے جو بولنے والے. ورنہ رسول اللہ کا ذکر شریف تو وہ ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا ہے. میں کبھی سناتا ہوں کہ حضرت شاہ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی تفسیر میں فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تو حضور سے پہلے صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں. اور حضور کی تخلیق اللہ نے اپنی معرفت کے لیے فرمائی ہے، یہ سب جانتے ہیں. جب سرکار کا نور مبین وجود میں آیا مشیت الہی سے، تو وہ نور پاک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور کہا لا الہ الا اللہ. بولو پورا مجمع بول دے. یہ کس کا ذکر ہے؟ بولو بھائی. نہیں، کون پڑھ رہے ہیں؟ پھر کس کا ذکر ہوا ہے؟ حضور کا ذکر. کس کا ذکر ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ کس کا ذکر ہے؟ حضور کا ذکر. حضور کر رہے ہیں نا. لا الہ الا اللہ کس کا ذکر ہے؟ حضور کا ذکر ہے. جب حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ بولو پورا مجموعہ بول دو. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ حضور کا ذکر کیا ہے؟ میلاد النبی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. میلاد النبی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. چونکہ یہ محمد الرسول اللہ کا ذکر ہے اس لیے اللہ کا ذکر ہے. ایک بزرگ کے مرید نے پیر صاحب کے مرید پیر صاحب کی خدمت میں گیا عارف باللہ. کہنے لگے حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میں مکے میں رہوں تو کیا پڑھوں، مدینے میں جاؤں تو کیا پڑھوں؟ فرمایا مکے میں جب تک رہے تو درود پڑھتا رہنا. بولے پھر مدینہ جاؤں؟ تو مدینہ جائے تو بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے رہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا رہے. حضور وہ کیوں؟ فرمایا دیکھ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کو مصطفیٰ کا ذکر پسند ہے اس لیے اللہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہنا. وہاں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہے، مصطفیٰ کا ذکر کر. اور حضور کو اگر کسی سے محبت ہے تو اپنے پروردگار سے محبت ہے. سرکار ایک موقع پہ فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر وہ میرے ساتھی ہیں. میرا دوست تو صرف اللہ ہے، میری محبت تو صرف اللہ سے. تو صرف حضور کو اگر کوئی چیز پسند ہے، کوئی ذکر پسند ہے، کوئی بات پسند ہے تو صرف اپنے محبوب کی بات پسند ہے، اپنے مولا کی بات پسند ہے. حضور کے پاس حضور کو اگر راضی کرنا ہے وہاں اللہ کا ذکر کرو، اور اگر مصطفیٰ کو راضی اللہ کو راضی کرنا ہے مصطفیٰ کو ذکر کرو. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلے سب چلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو، چاہے نوح ہو، چاہے اسماعیل ہو، خواہ ابراہیم ہو، خواہ شیس ہو، خواہ ادریس ہو، خواہ کوئی نبی ہو علیہ السلام، سب راضی کرنے چلے اللہ کو. مگر حضور وہ ہیں جسے اللہ راضی فرماتا ہے، جسے اللہ راضی کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ فرما رہا محبوب قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے دوست مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرو. اللہ کو راضی کرنا ہے حضور کو راضی کرو. حضور کو راضی کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کو راضی کرنا ہے مصطفیٰ کا ذکر کرو. اب ایک بات ہماری سن لیجئے آخر میں چلتے چلتے. نماز پڑھنا یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ نے نہیں پڑھی نماز، کس نے پڑھی؟ یہ کس کا ذکر ہے؟ حضور کا. روزہ کس کا ذکر ہے؟ زکوٰۃ کس کا ہے؟ تقویٰ کس کا ہے؟ اخلاق کس کا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے حضور کا ذکر کرو. حضور
جو تذکرہ ہے نماز پڑھنا، اس کو مت چھوڑنا، اس لیے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ حضور کا یہ ذکر ہے، نماز پڑھنا، حضور کا ذکر روزہ رکھنا، حضور کا ذکر زکوٰۃ دینا، حضور کا ذکر، اس لیے کہ یہ سب کام حضور ہی نے کیے، حضور نے کیے ہیں، حضور نے کیے ہیں، یہ سب حضور کا ذکر ہے، یہ کرو تو اللہ راضی۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے تو کہو پھر درود پڑھتے رہو، درود بھیجتا، اللہ درود بھیجتا ہے، تم درود پڑھتے رہو۔ اور درود پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، نماز پڑھنے کا وقت مقرر ہے، اس لیے کہ بندے نے عمل کیا ہے، بندے کا عمل ہے، محدود ہے، وہ مولا کا کام ہے، مولا کا کام بے شمار ہے، ہر وقت اسی کا ہے، ہر وقت اسی کا ہے، اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور مصطفیٰ کی جو عادات ہیں وہ اوقات کے ساتھ متعین ہے، وقتوں کے ساتھ ہے، اس کے لیے ایک حد ہے، اس کے لیے ایک میعاد ہے، اس کے لیے ایک تعین ہے، اس کے لیے ایک کوانٹٹی ہے، اس کے لیے کوالٹی ہے۔ لیکن حضور کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر مصطفیٰ کا درود ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں، اس لیے کہ سارا وقت اللہ کا ہے، اس لیے ہر وقت مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوستو، یہ میلاد النبی منانا عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو میلاد کی ان خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ کیوں نہ ہو یہ میلاد اس محبوب رب العالمین کا ہے، اس ذات بابرکت کا ہے جن کے جلووں سے کائنات روشن ہے، جن کے وجود سے کائنات کا وجود ہے، جن کے خاطر اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، جس کے لیے اللہ نے اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ اللہ کریم ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اپنے حبیب کی محبت اور مودت ہمارے قلوب میں جہاں گزی فرما دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاظ تھے خدا کے، زبان تھی رسول کی، اور سیڑھی لگائے عرش خدا سے نبی کی یاد، سیڑھی لگائے عرش خدا سے نبی کی یاد، چلتی ہے سانس تھام کے انگلی رسول کی، چلتی ہے سانس تھام کے انگلی رسول کی۔ آئیے میں اس سے پہلے کہ ہمارے ہم سب کے ہر دل عزیز حضور عزیز ملت عزیز اللہ قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کو دعوت دوں، اس سے پہلے میں ایک نعت خواں جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، جن کی ایک جماعت انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہوئی ہے، جو دف کے ساتھ آپ کے پاس قصیدہ برد شریف سنانے کے لیے آئی ہوئی ہے، اس کا انتظام آخر میں کیا گیا ہے۔ ان کے صد میں حافظ محمد اعظم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کی سعادت حاصل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔
आमीना के प्यारे का आमीना के प्यारे का सरकार दो आलम का जश्न हम मनाते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, जश्न हम मनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। रहमतों के साए में, रहमतों के साए में साथ साथ चलते हैं, मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के दीवाने। घर से जब निकलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। हमको जो भी मिलता है, हमको जो भी मिलता है, उनके दर से मिलता है, मुस्तफा के टुकड़ों पर, मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, मुस्तफा के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की। चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जिन जिन का नाम लूँ, तंजीम के अहबाब स्टेज के करीब तशरीफ लाए। एक छोटी सी रस्म गुलपोशी, उसके बाद जी आप ऐलान कर दो। الملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدس معكم خطیب الہند آفتاب خطابت حضرت علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب قبلہ ادام اللہ فیضهم العالیہ، خطیب دیشان حضرت علامہ ادریس علی اعجاز صاحب قبلہ دامت برکاتهم العالیہ، وعظیم المرتبت جلیل القدر جمیع علماء کرام، خطیبان اسلام، بزرگان ملت ادام اللہ فیضهم العالیہ، قابل قدر جمیع سامعین کرام حفظهم اللہ تعالی۔ ہم پر اللہ پاک کا بے حد احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کے مبارک محفل میں حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ہم کو اپنے پاک پروردگار کے ایک ایک انعام پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہم نے اپنے باصفا علماء کرام، خطیبان ذوی احترام سے، ان کے نورانی بصیرت افروز خطابات عالیہ سے مستفید ہو رہے تھے۔ پھر ہم نے حیدرآباد دکن کی ایک عظیم نعت شریف
اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکات میں نذران عقیدت پیش کرنے والے حبیب پاک کے عشق و محبت سے لبریز کلمات کو سنانے کے لیے ایک محفل، ایک جماعت رونق افروز ہے. ان سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیہ کلمات اشعار کے ذریعے سننے کا شرف بھی حاصل کرنا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر حکم کی بجاوری کے لیے اور سعادت مندی کے حصول کے لیے کچھ باتیں عرض کر کے اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. یہ ٹائم ایسا ہے مناسب یہ ہے کہ کچھ بہترین قصے آپ کی خدمت میں سنائے جائیں، کیونکہ رات کے وقت جو قصے ہوتے ہیں دل کے اندر جاتے ہیں اور علمی باتیں جو اوپر سے چلی جاتی ہیں. اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کچھ اچھے اچھے قصے سنا کے بات ختم کرتے ہیں. اور وہ تمام قصے قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اہل کتاب کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اہل کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لڑکوں کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کسی کو مشکل ہوتی کیا جی؟ ہری محفل میں اپنے لڑکے کو دیکھے تو دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے میرا لڑکا ہے. شک تو نہیں ہوتا میرا ہے یا کسی اور کا ہے، شک کبھی نہیں ہوتا. کیوں؟ صبح و شام اپنے لڑکے کو دیکھتے رہتا ہے، ایک نظر ڈالتے ہی پہچان لیتا ہے میرا لڑکا ہے. تو اہل کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہیں، یہ رسول ہیں، جیسے اپنی اولاد کو آسانی سے پہچان لیتے ہیں. کب پہچانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اولاد سے مثال دے کے بتا رہا، چھوٹے لڑکوں سے مثال دے کے بتا رہا ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی ظاہری زندگی کے لحاظ سے 40 سال کی عمر کے بعد نہیں، چھوٹے لڑکے ہیں تبھی سے پہچان لیتے تھے. ابھی چھوٹے لڑکے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اعلان فرمایا ہے کہ میں رسول اللہ ہوں، نہ اعلان فرمایا ہے کہ میں نبی اللہ ہوں، نہ اعلان فرمایا ہے کہ میں حبیب اللہ ہوں. اہل کتاب جانتے ہیں نبی اللہ بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں، حبیب اللہ. انہیں کیسے معلوم ہو گیا اعلان مصطفیٰ کے بغیر؟ اللہ کہتا ہے پہچانتے ہیں اسے میرے نبی کو جیسے اپنی اولاد کو معلوم کیسے ہو گیا؟ یہ معلوم ہونا بتا رہا ہے اللہ پاک اپنے محبوب نبی کا ذکر صرف قرآن ہی میں نہیں کیا، جیسا کہ ہمارے خطیب ہند نے ارشاد فرمایا ہر اگلی کتاب میں ذکر مصطفیٰ ہے. یہ پہلی مرتبہ ہم حبیب پاک کے ذکر کی محفل منعقد نہیں کر رہے ہیں، ہر نبی نے اللہ کے حکم سے ذکر مصطفیٰ کیا ہے. اسی لیے تورات والے، انجیل والے، زبور والے ہر امت پہچانتی تھی پیارے مصطفیٰ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. اس لیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن ہی میں آپ کی عظمتوں کو جان لیتے تھے بغیر حبیب پاک سے سنے ہوئے کہ بلکہ حبیب پاک کی جلوہ افروزی ہوئی نہیں، ابھی سے محمد رسول اللہ کی عظمتوں کو سمجھتے تھے. اسی کو سمجھنے کے لیے میں 2-3 قصے سنا کے بیٹھا ہوں. ایک مرتبہ یمن کے بادشاہ طبع حمیری نامی، وہ یمن سے نکل کر آئے، مدینہ شریف پر قبضہ کیے اور آگے دیگر ممالک کے قبضے کے لیے آگے بڑھے اور مدینے پہ قبضہ کر کے اپنے بیٹے کو وہاں کا حاکم مقرر کر کے چلے گئے. واپس آنے تک مدینہ والے لوگوں نے ان کے بیٹے کو قتل کر ڈالا. واپس لوٹنے تک طبع حمیری بادشاہ کے بیٹے کو لوگوں نے قتل کر دیا. اور یہ بادشاہ یہودی تھے، بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا. ان کے بیٹے کو مدینہ والوں نے قتل کر دیا تو یہ جلال میں آ گئے.
انہوں نے چاہا کہ مدینہ والوں کے قتل، مدینہ والوں نے جو ان کے لڑکے کا قتل کیا اس کا بدلہ لیا جائے. انہوں نے شہر مدینہ کے باہر بڑی فوج جمع کر کے مدینے والوں پر حملہ کا ارادہ کر لیا. روز صبح لڑائی ہوتی، شام کو ختم ہوتی. یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا. بادشاہ کے ساتھ تقریباً 400 یہودی علماء بھی تھے. ان 400 علماء نے ایک مرتبہ اکٹھا ہو کر بادشاہ سے عرض کیا، اے بادشاہ ہمارا ایک معروضہ ہے، اجازت دے تو ہم عرض کریں گے. تو کیا ہے بتاؤ. تو ان 400 علماء نے عرض کیا بادشاہ سے، اے بادشاہ ہمارا معروضہ یہ ہے کہ مدینے والوں نے جو آپ کے بیٹے کو قتل کیا اس کا قصور معاف کر دیجیے. تو بادشاہ نے کہا اتنا پیار اتنی ہمدردی مدینے والوں سے کیوں ہو گئی ہے؟ انہوں نے میرے دل کے ٹکڑے کے ٹکڑے کر دیے ہیں. انہوں نے میرے لخت جگر کو برباد کر دیا ہے. انہوں نے میرے نور نظر کو ہلاک کر دیا ہے. میرے چہیتے کے ساتھ انہوں نے یہ بے دردی اور ظلم کا معاملہ کیا جو ہرگز ناقابل معافی جرم ہے، اور تم معاف کرنے کے لیے کہتے ہو. مدینہ والوں سے آخر محبت ہو گئی. انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا، میرے لڑکے کو ختم کر دیا، اور تم انہیں معاف کرنے کے لیے کہتے ہو. تو ان 400 علماء نے متفقہ طور پر، یہودی علماء نے متفقہ طور پہ کہا بادشاہ صحیح ہے، ان لوگوں کا جرم ناقابل معافی ہے. بہت سخت ترین ظلم کیا کہ تمہارے نور نظر، لخت جگر، دل کے ٹکڑے کو انہوں نے ہلاک کر دیا ہے. لیکن اے بادشاہ ہم اس لیے معافی کا معروضہ کر رہے ہیں کہ یہ مدینہ جو شہر ہے یہ وہ شہر ہے کہ آنے والے آخری نبی کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ہجرت مدینہ میں ہوگی، اور یہیں پر وہ اپنی ساری زندگی گزاریں گے. ان کا گنبد خضرا بھی یہیں. ہم صرف اس لیے معافی کے لیے کہتے ہیں کہ آخری نبی کی آرام گاہ یہ ہے، آخری نبی کے رہنے کی جگہ یہ ہے، آخری نبی کے ہجرت کر کے تشریف لانے کی جگہ یہ ہے. ہم اس آخری نبی کی عظمتوں کی خاطر معافی کا معروضہ کر رہے ہیں. تو بادشاہ نے سنا تو کہا جب وہ آخری نبی کے